یہ سزائیں اس وجہ سے ہیں کہ حق تعالیٰ نے کتاب کو ٹھیک بھیجا تھا، اور جو لوگ کتاب میں بے راہی کریں وہ ظاہر ہے کہ بڑے دور کے خلاف میں ہوں گے۔ اور کچھ سالہ کمال اسی میں نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق کو کر لو یا مغرب کو، لیکن کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتب پر اور پیغمبروں پر اور مال دیتا ہو اللہ کی محبت میں، رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو اور گردن چھڑانے میں، اور نماز کی پابندی رکھتا ہو اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو، اور جو اشخاص اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہوں جب عہد کر لیں، اور وہ لوگ مستقل رہنے والے ہوں تنگ دستی میں اور بیماری میں اور قتال میں، یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر قصاص فرض کیا جاتا ہے مقتولین کے بارے میں، آزاد آدمی کے عوض میں، اور غلام کے عوض میں، اور عورت کے عوض میں۔ ہاں، جس کو اس کے فریق کی طرف سے کچھ معافی ہو جائے تو معقول طور پر مطالبہ کرنا اور خوبی کے ساتھ اس کے پاس پہنچا دینا، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تخفیف ہے اور ترحم ہے۔ پھر جو شخص اس کے بعد تعدی کا مرتکب ہو تو اس شخص کو بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ اور فہیم لوگوں، قصاص میں تمہاری جانوں کا بڑا بچاؤ ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ تم لوگ پرہیز رکھو گے۔ تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب کسی کو موت نزدیک معلوم ہونے لگے، بشرطیکہ کہ کچھ مال بھی ترکے میں چھوڑا ہو، تو والدین اور اقارب کے لیے معقول طور پر کچھ بتلا جائے۔ جن کو خدا کا خوف ہے ان کی ذمہ یہ ضروری ہے۔ پھر جو شخص سن لینے کے بعد اس کو تبدیل کرے گا تو اس کا گناہ انہی لوگوں کو ہوگا جو اس کو تبدیل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ تو یقیناً سنتے جانتے ہیں۔ ہاں، جس شخص کو وصیت کرنے والے کی جانب سے کسی بدعنوانی کی یا کسی جرم کے ارتکاب کی تحقیق ہوئی، پھر یہ شخص ان میں باہم مصالحت کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ تو معاف فرمانے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔